کہ اسلام میں نوجوانوں کو اپنے شوق کے لیے کیا جانوروں کو، پرندوں کو مارنے کی اجازت ہے؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال. لوگ کیا کرتے ہیں، بلی کو رسی سے باندھ دیتے ہیں اور سب لوگ اس کے اوپر شوٹ کرنا شروع کر نشانہ دیتے ہیں، لگاتے خالی ہیں. نشانہ لگانے کے لیے. آپ کو ایک جانور ملا جو آپ بغیر کسی مقصد کے مار رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک عورت تھی، وہ بلی کو پالنے کا بڑا شوق تھا، یا بلی کو پہلے اس نے رکھ لیا، لیکن نہ کھانا دیتی تھی نہ کچھ، یہاں تک کہ وہ بلی زمین کی گھاس پھوس کھاتے کھاتے آخر میں مر گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بلی کے اس بدتمیزی اور غلط سلوک کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں چلے گی. یعنی اسلام میں اینیمل رائٹ تک ہے، اسلام میں اینیمل رائٹس تک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسبورہ یعنی کہ کسی جانور کو یا پرندے کو یا کبوتر کو باندھ کر اپنے نشانے کا ذریعہ مت بناؤ. ہاں، اگر آپ کھانے کے لیے آپ کوئی چیز جو آپ کے لیے جائز ہے، اسلام میں جو حلال ہے، جو پرندے یا وہ جانور جو حلال ہے، اگر وہ بھاگ جاتے ہیں، آپ کے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر بھاگتے ہیں، پھر آپ نشانہ بنا کے پھر اس کے بعد جا کر اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مقصد ہے کھانے کا، یہ الگ بات ہے. کھانے کا مقصد ہے، کھانے کا مقصد نہیں ہے صرف شوق پورا کرنا ہے، مار رہے ہیں تو آپ کسی دیوار پہ ماریے کہ ٹارگٹ پورا کریے. کئی لوگ جیسے پرندوں کو مارتے ہیں، چڑیوں کو مارتے ہیں، اور بے وجہ مارتے ہیں، وہ ان کو کھاتے بھی نہیں ہیں. وہ شوق مار اس کے دیے لیے اور کیا خوش سزائیں خوش ہو ہیں؟ چلے جاتا ہے، آج میں نے کبوتر کو مار دیا. وہ کبوتر کہاں جا کر گرا کس کو، اس کا خیال نہیں رہتا ہے. تو اس میں یہ جانوروں کے ساتھ اتیاچار ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شراب پینے والا ایک آدمی ایک مرتبہ کتے پر رحم کھاتے ہوئے اس نے پانی پلا دیا. اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جنت میں ڈال دو. الحمدللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر، جانوروں پر رحم کرنا سکھاتے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر.